سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہمارا آپ کو نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ یقیناً اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنی مرتی ہوئی زندگیوں میں، اس فنا ہونے والی زندگیوں میں پھر سے ایک مرتبہ رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہم ملائے، جس کا آج ہم تیسرا جمعہ ادا کر رہے ہیں، 16واں روزہ مکمل کرنے جا رہے ہیں، 17ویں شب میں داخل ہو رہے ہیں۔ صاحبو، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ سے کہا گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف روزوں کے لیے نہیں، نماز تراویح کے لیے نہیں، بلکہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، رجب اللہ شعبان شہری رمضان امتی، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک چیز اور کرتے جائیں۔ دوسری چیز بتلائی گئی کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب المرجب کے چاند کو ملاحظہ فرماتے، رجب کا چاند مشاہدہ فرماتے، رب کے حضور میں دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، مولا ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، رمضان سے ہمیں ملانا۔ پھر جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الہ العالمین، بار الہا، جب مہینہ تو نے بڑا عظیم المرتبت مہینہ بنایا ہے، اس مہینے کی ہمیں تعظیم و تکریم کرنے والا بنا، اس مہینے کی قدر کرنے والا بنا، اس مہینے میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس کی تعظیم کرنے والا بنا، صاحب قرآن کی تعظیم و تکریم کرنے والا بنا، اسلام کی حقیقت کو جاننے والا بنا، اسلام کو پہچاننے والا بنا، اور اسلام کی عظمت اپنے دلوں میں اجاگر کرنے والا بنا۔ صرف مسلمان نہ بنا بلکہ اسلام کو ماننے، اسلام پر ثابت قدم رہنے، اسلام کے لیے کمر بستہ ہونے والا بنا۔ تو ایسے ہی قرآن کہہ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت، لوگوں کے درمیان ہدایت، رہنما، گائیڈ بن کر آیا ہے، اور مسلمان غیر مسلمان میں فرق کرنے والا بن کر آیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ کا آخری کلام، آخری ججمنٹ ہے، جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اب دیکھیے،
رمضان المبارک کا آج ہم 16واں روزہ مکمل کریں، جیسے میں نے کہا 17ویں شب میں ہم داخل ہوں گے۔ کل کا دن ہوگا 17 رمضان المبارک۔ جیسے اس سے پہلے آپ کو بتلا دیا گیا 3 رمضان المبارک سیدۃ النساء العالمین، جگر گوشہ مصطفیٰ، خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ پھر 10 رمضان المبارک ام المومنین وہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، حسنین کریمین کی نانی جان ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہے، جو اسلام کے نام پر اپنے مال دھن دولت سب کچھ قربان کیا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تاکہ اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ پھر آئے 17 رمضان المبارک۔ جانتے ہیں کیا دن تھا؟ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی بات ہے، سن 2 ہجری کی بات، ہجرت کے دوسرے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام نے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہو یا پتھروں کو معبود ماننے والے ہو، کوئی ہو، دشمنان اسلام نے جب مکے میں رہنے نہ دیا تو میرے نبی مکے سے مدینۃ المنورہ بحکم خدا بندی ہجرت فرمائے۔ تو ہجرت کا دوسرا سال ہے، رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح کرنے کے ارادے سے اہل مکہ، قریش، دشمنان اسلام کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے، ان سب کو بٹھا کر صلح کرنا چاہتے تھے، پر دشمن جب اپنی دشمنی پہ آ جاتا ہے اپنے سے باہر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان سوار ہوتا ہے۔ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، اسی لیے ان دشمنوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت بن کر آئے، اس لیے ہم ہمارے نبی کے صدقے خاموش بیٹھ رہے ہیں، خاموش رہنے دو۔ تو نبی صلح کرنے کے لیے چل رہے تھے، لیکن دشمن آمادہ ہو گئے لڑنے پر، تجارت کے قافلوں کو روک لیا، نبی کے اوپر الزام لگا کر سب کے سب جمع ہو گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے دشمنان اسلام جمع ہو گئے۔ مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ جب جاؤ گے، حج یا عمرے کی غرض سے جائیں گے تو درمیان میں راستہ آتا ہے بدر کا، اس مقام بدر پر بدر کی لڑائی ہوئی، پہلی جنگ تھی اسلام کی، کوئی توپ، کوئی میزائل، کوئی بم، کوئی بارود، کوئی ہتھیار نہیں تھا، تیر و تلوار تھے، زمینی لڑائی ہو رہی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لے کر نکلے، کچھ صحابہ راستے سے ملے، بالکل کل ملا کر 313 صحابہ تھے جنگ بدر کے مقام پر، اور ادھر 1000 سے زائد فوج ہے، لشکر ہے۔ اب بتاؤ 313 صحابہ کیا 1000 فوج پر بھاری پڑ سکتے؟ انسانی فطرت کے اعتبار سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1000 آدمی پر 300 لوگ بھاری پڑیں گے، اگرچہ کہ یہ بھاری بھرکم ہیں پر بھاری نہیں پڑ سکتے، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین
جس کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم لہرانا چاہتا ہے، اسلام کی سر بلندی چاہتا ہے، اسی کے ہاتھ اللہ پاک نے کامیابی کامرانی عطا فرما دی۔ وہ بدر کے مقام پر لڑائی ہوئی تب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماننے والے مانے یا نہ ماننے والے نہ مانے، یہ اپنی مرضی ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں نبی کی ہر بات پر ہم عمل کریں یا نہ کریں، لیکن دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ عمل کریں یا نہ کریں لیکن مانتے ضرور ہیں۔ میرے نبی نے، اللہ پاک نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا، اس عطائی علم غیب کے ذریعے بدر کے میدان کا محاصرہ کیا، کر کے کہا کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، ابو لہب یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا۔ غرض کے جن بڑے بڑے دشمنوں کے نام لے کر میرے نبی نے تصدیق کی، بتایا جاتا ہے مورخین نے لکھا، جس جگہ پر نبی نے ابو جہل کے لیے مختص کی، اسی جگہ پر ابو جہل مارا گیا، اگرچہ کہ گر کر مر گیا، جیت ہار مان کر مر گیا، یا ہمت کم ہو کر مر گیا، طاقت ختم ہو کر مر گیا، یا کسی کے تلوار سے قتل ہو کر مرا، مگر اسی جگہ پر مرا جہاں پر میرے نبی نے نشاندہی فرمائی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایمان والے، سوچئے اصحاب بدر کے نام پڑھے جاتے ہیں 17 رمضان کو، ہم نے دیکھا بزرگوں کا طریقہ کار، اصحاب بدر کے نام پڑھے جاتے ہیں، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، برکت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ وہ اصحاب بدر جنہوں نے بغیر ساز و سامان کے، کوئی تیر نہیں، کوئی تلوار نہیں، کچھ گھوڑے، کچھ ڈھال، 8 10 15 کچھ گھوڑے ڈھال کے ملا کر، باقی سب کے سب بے سر و سامان مددے، بے ساز و سامان، مگر اللہ کی ذات پر توکل ہے، نبی محمد الرسول اللہ پیش نظر ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہے، نبی سامنے ہے، نبی کو دیکھ رہے ہیں، میدان میں جا رہے ہیں، نبی کو دیکھ رہے ہیں، میدان میں جا رہے ہیں، اور دشمنان اسلام کو شکست دیتے جا رہے ہیں، جہاں تک کہ سب کے سب جب مارے گئے۔ جنگ بدر کی وہ پہلی جنگ اسلام کی، اللہ پاک نے اب فرشتوں کے ذریعے مدد کی، کیسے مدد کی وہ رب جانتا ہے، لیکن اللہ نے وہ اسلام کی پہلی جنگ نبی اور اصحاب نبی کو کامیابی کا جھنڈا ہاتھ میں دے دیا۔ آج ہم روزہ رکھنے کے لیے کتراتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ایک ہماری غیر مسلم بہن جو مسلمانوں کے خلاف کہنے والی، یہ کہتی ہے کہ مسلمان جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ سینے کی عبادت نہیں ہے، مسلمان جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو خدا ان کے اندر آ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ بدر کے مقام پر 300 صحابہ مل کر جنگ فتح یاب ہو گئے۔ یہ کوئی مفسر محدث کی بات نہیں کر رہا ہوں، سوشل میڈیا ہاتھ میں ہے نا، دنیا کو لے کر کہتے ہیں نا، سن لیں، وہ غیر مسلم بہن کہہ رہی ہے، جبکہ مسلمان کے خلاف، اسلام کے خلاف زہر اگلتی ہے، لیکن رمضان کی جب بات آتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کرنے والوں کی عزت ایسے لیا کرتے ہیں کہ صرف وہ بھوکے پیاسے نہیں ہوتے، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے ایمان والوں، ایک غیر مسلم ہو کر جب اس پر اتنا ریسرچ کر سکتی ہے تو پھر ہم روزہ رکھنے سے کیوں کترائیں؟ اور سوچیں کہ میدان بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر کیا صحابہ نے روزہ نہیں رکھا تھا؟ صحابہ نے روزہ نہیں رکھا تھا؟
سال گزشتہ میں نے بات کہی تھی تو یوٹیوب کے ذریعے مجھے کمنٹ میں سوال کیا گیا، مولانا ذرا یہ دیکھ لیں کہ کیا اس وقت روزہ فرض ہوا تھا یا نہیں۔ تو جب تحقیق میں نے کی تو معلوم ہوا سن 2 ہجری شعبان میں ہی روزہ کے فرض کا حکم آ چکا تھا۔ بدر کی لڑائی 17 رمضان کو ہوئی، لیکن روزے کی فرضیت کا حکم سن 2 ہجری شعبان میں ہی آ چکا تھا۔ تو سوچئے، جب تم روزہ رکھو، تمہاری عبادت میں اخلاص ہو، تمہارے روزے میں اخلاص ہو، تمہارے سجدے میں اخلاص ہو، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں، اگر اخلاص ہے۔ خدا را ایمان والو، 17 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، پہلا معرکہ ہوا، اللہ پاک نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کامیابی کامرانی عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے 17 رمضان المبارک کی وہ تاریخ جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کی تاریخ 17 رمضان المبارک، یہ تاریخ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کی تاریخ کو تو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن رمضان جیسا عظیم المرتبہ مہینہ آیا، آج ہمیں نہ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ خون بہانے کی ضرورت ہے، نہ سر کٹوانے کی ضرورت ہے، بس کھاؤ اور پیو، مزے سے اللہ کو راضی کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو ہم اس کو آر محسوس کرتے ہیں۔ آج دیکھنے 10 رمضان المبارک کے بعد سے ہماری مسجدیں خالی ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ کیا کرو گے کما کر؟ کیا کرو گے دنیا کی دولت؟ نہ قبر میں الماری ہے، نہ کفن میں جیب ہے۔ اگر یہاں میں مر جاؤں، کھڑا کھڑا اگر مر جاؤں، اگر میرے جیب میں 1 کروڑ روپے بھی اگر ہیں، 1 کروڑ کا چیک بھی اگر ہے، تو بتاؤ کیا وہ میرے لیے مغفرت کا ضامن بن سکتا ہے؟ بتاؤ، میرے نام پر اگر 10 ایکڑ زمین بھی اگر ہے، کیا میرے ساتھ آ سکتی ہے؟ اس زمین پر اگر میری قبر بھی اگر بنائی جائے تو کیا ساری زمین میرے قبر میں آ جائے گی؟ پھر ارے دنیا کب تک کماؤ گے؟ ایسی طاقت پیدا کرو، اپنی عبادات اور ریاضات میں ایسا خشوع و خضوع پیدا کرو، دنیا تمہارے قدم چومتے رہے، کامیابی تمہارے قدم چومتے رہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا حامی و مددگار ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ نہیں کر پاتی۔ جس کی جیتی جاگتی مثال